بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ششم کی اردو میں ہم نے حصہ گرامر سے شروع کیا تھا، جس میں نے پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں کو اجزاء کلام پڑھایا تھا۔ اجزاء کلام کی تعریف، حرف اور لفظ کی تعریف ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ تو اسی سے آگے آج ہم اجزاء کلام کی اگلی قسم پڑھیں گے، جس میں ہم جملہ کی تعریف پڑھیں گے۔ جملہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ جملہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر ان میں سے بھی چند ایک لفظ بھی اگر کاٹ دیے جائیں یا ہٹا دیے جائیں تو ہمیں جو باقی لفظ رہ جائیں گے ان کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا۔ اسی لیے یہاں پر بامانی لفظ کا استعمال کیا گیا، اور ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہاں پر اللہ پر ایمان رکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس مثال میں دیکھیں، یہ جملہ 7 لفظوں پر بنا ہوا ہے۔ یہ 7 بامانی لفظوں کا مرکب آپ کہہ سکتے ہیں، تو یہ ہمیں جملہ حاصل ہوا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی ارد گرد کی مثالوں سے دیکھیں تو ہماری روزمرہ کی جو بات چیت ہوتی ہے وہ جملوں پر ہی مشتمل ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں اگر کہہ دوں کہ کتاب، تو آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں ہوگا کہ کس کتاب کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، لیکن جب میں یہ جملہ بولوں کہ یہ کتاب اردو کی ہے تو یہ ایک بامانی جملہ بن جائے گا، اور آپ لوگوں کو بھی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ یہ اردو کی کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مختلف بامانی الفاظ سے مل کر جملہ بنتا ہے۔ جو بات چیت ہم کرتے ہیں وہ مختلف جملوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یوں تو ہمیں اپنے ارد گرد کافی سارے جملوں کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن یہاں پہ چند ایک مثالیں درج ذیل ہیں، جس میں پہلی مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس جملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کا ذکر ہو رہا ہے، یا ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ دوسرا، عائشہ کے پاس خوبصورت قلم ہے۔ یہاں پر عائشہ کے پاس خوبصورت قلم ہونے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور حامد اور ساجد نے نماز پڑھی، تو یہاں پر حامد اور ساجد کی نماز کی ادائیگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو جملہ کی تعریف اور مثالیں اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب آپ لوگوں کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نوٹ بک پہ جملے کی تعریف اور مثالیں لکھنی ہیں، اور اسے اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔